ہر قسم کی بندش کا توڑ کرنے والا یہ سورہ یاسین کا 7 مبین والا طاقتور ترین وظیفہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے، صرف ناممکن کاموں کے لیے۔ انشاءاللہ 7 دن بھی نہیں گزریں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ دار وظیفہ ہے، یہ عمل کرنے والا کوئی بھی انسان آج تک ناکام نہیں ہوا ہے، اور بزرگان دین اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد کوئی بھی انسان اپنے لیے یا پھر کسی اور کے لیے کچھ بھی مانگے گا تو اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ سورہ یاسین کا ایک ایک لفظ باعث برکت ہی نہیں بلکہ غیبی خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہی صورت مبارکہ ہے جو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حد سے زیادہ عزیز اور پسند ہے۔ اس صورت کو ہم قرآن مجید فرقان حمید کا دل کہتے ہیں۔ اور آپ اگر ایسا لگتا ہے آپ کو کہ میرا کام بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے کہ یہ کام تو کسی صورت بھی ہو نہیں سکتا، ایسی حاجت ہے، ایسی مراد کو پانے کے لیے یہ عمل بے حد مجرب ہے، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ یہ عمل اپنی بڑی سے بڑی مشکلوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے لازمی کریں، اور پھر آپ اللہ رب العزت کی اس مقدس کتاب کا وظیفہ صرف 7 دن کے لیے ہی کرنا ہے۔ اگر 7 دن سے پہلے ہی آپ کا کام ہو جاتا ہے تو آپ کو 7 دن پورے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بزرگان دین نے دنیا کے تمام وظیفوں میں سے اس وظیفے کو سورہ یاسین کا کنگ وظیفہ کہا ہے، سلطان وظیفہ کہا ہے۔ تو ایسا کیا ہے اس وظیفے میں، ایسا کیا ملتا ہے اس عمل کو کرنے سے جس کے لیے اس عمل کو کرنے کے لیے اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ یہ عمل کرنا بے حد آسان ہے۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، عمل کا طریقہ پورا سن لیں، سمجھ لیں۔ ہو سکتا ہے اس عمل کو کرنے سے آپ کی کسی ایک مشکل کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایک ایسی حاجت پوری ہو جائے جو آج سے پہلے کبھی پوری نہیں ہوئی۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ والو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، ہماری ایک بہن کچھ عرصہ پہلے میرے پاس آئی اور بہت ہی پریشان اور تکلیف میں مبتلا تھی۔ اس کا شوہر اس کو ماں باپ کے گھر چھوڑ گیا تھا اور کچھ دن بعد ہی طلاق کی بات کرنے لگا۔ وہ بہت ہی پریشان تھی، رو رو کر برا حال تھا، شادی کو بھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے ان کو یہ سورہ یاسین کا وہ وظیفہ کرنے کو دیا اور تسلی دی کہ وہ رب کریم بہت ہی غفور الرحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب ذوالجلال والاکرام ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندے سے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ رب العزت سے دعا مانگو، اس طرح دعا مانگو کہ جیسے آپ اللہ رب العزت کے قدموں میں بیٹھے ہیں، عرش کے پاس بیٹھے ہیں۔ اس بہن نے ایسا ہی کیا۔ آپ یقین کریں ابھی 7 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس کا شوہر آیا، گھر والوں سے معافی مانگی اور اس کو گھر لے گیا۔ اب آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔
اللہ والو یہ عمل آپ دن اور رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تہجد کے وقت کرتے ہیں تو یہ سونے پہ سہاگے کا کام کرے گا۔ اللہ والو آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے اور تنہائی والی جگہ پر بیٹھیں جہاں کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اللہ والو آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو برکتوں اور رحمتوں والے نبی پر برکتوں والا درود پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جیسے ہی آپ یاسین کے پہلے مبین پر پہنچیں تو آپ نے سورۃ الاخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو آپ نے جیسے ہی سورہ یاسین شروع کی اس کے پہلے مبین پر پہنچے تو آپ نے سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص، اس کے بعد آپ نے وہاں سے ہی آگے شروع کر دینا ہے سورہ یاسین کو، یعنی کہ آپ نے دوبارہ سے سورہ یاسین کو شروع سے نہیں شروع کرنا۔ آپ نے جب ایک مرتبہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس کے بعد آپ نے وہیں سے ہی سورہ یاسین شروع کر دینی ہے۔ یہ عمل تھوڑا سا الگ ہے دوسری مبین والی یاسین سے، آپ نے وہاں سے ہی دوبارہ یاسین کو شروع کرنا ہے اور پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ پھر دوسرے مبین پر پہنچنے کے بعد آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور 100 بار ہی سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ پھر آپ نے آگے سے سورہ شروع کر دینی ہے، پھر تیسرے مبین پر اسی طرح آپ نے 7 مبین پر پڑھنا ہے۔ یہ ٹوٹل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 700 مرتبہ پڑھا جائے گا، یعنی کہ 700 مرتبہ سورہ اخلاص اور 700 مرتبہ ہی ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، اور 1 مرتبہ سورہ یاسین مکمل پڑھی جائے گی۔ اللہ والو تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں، تسلی کے ساتھ سنیے گا کہ ہر مبین پر آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی کہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 100 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا مکمل ہو گیا عمل۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور سجدے یا پھر سجدے میں جا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اے میرے مولا تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو رب ذوالجلال والاکرام ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے میرے مالک، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ میرے مولا تو نے کن کہنا ہے، میری بگڑی سور جانی ہے، میرے اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہیں مانگوں تو کس سے مانگوں؟ کیا تو نے میری یہ فریاد پوری نہیں کرنی؟ کیا تو نے میری یہ آس امید پوری نہیں کرنی؟ اگر نہیں کرنی تو مجھے وہ در بتا جس در پہ میں جا کے فریاد کروں اور میری فریاد قبول ہو جائے۔ اللہ والو آپ نے اس طریقے سے اپنے رب سے دعا کرنی ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے ساتھ ضد کرتا ہے۔ پھر دیکھیں میرے رب کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے اور کیسے آپ پر کرم ہوتا ہے۔ اللہ والو اگر تو آپ کی حاجت 7 دن میں پوری ہو جاتی ہے تو اس عمل کو روک دیں، دوبارہ نہ کریں، اور اگر 7 دن سے پہلے ہو جائے تو اسی دن عمل کو روک دیں، 7 دن پورے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا تو 2 سے 3 دن میں ہی کام ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ 7 دن کے بعد بھی حاجت پوری نہیں ہوئی تو آپ نے کچھ دن انتظار کرنا ہے۔ اگر کوئی رزلٹ نہیں ملتا تو آپ نے یہ عمل دوبارہ شروع کر دینا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والو اگر آپ کے عمل نے کچھ دن رزلٹ آپ کو نہیں دیا تو آپ نے نا امید نہیں ہونا، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے کرنے میں کون سی کمی آئی ہے۔
آپ نے آپ کے عمل کرنے میں کون سی کوتاہی ہوئی ہے آپ سے، کہاں پر آپ اپنے اس عمل کو آپ نے چھوڑا ہے یا کچھ کمی کی ہے جو آپ کے عمل نے آپ کو رزلٹ نہیں دیا۔ عمل میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے کرنے میں کمی ہے۔ تو اللہ والو پورے یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یقین اتنا آپ کا مضبوط ہونا چاہیے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو میرا کام ہو کے ہی رہے گا۔ میرے اللہ سورہ یاسین کے اس مبین والے عمل کی برکت سے میرا کام بن کے رہے گا، میری بگڑی بن کے رہے گی۔ دل میں ذرا سا بھی شک پیدا نہیں ہونے دینا، کیونکہ شک صرف شیطان پیدا کرتا ہے۔ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہے، شیطان آپ کو برائی کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب بھی آپ اچھائی پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھائی سے ہٹا کر برائی کی طرف آپ کو لے جائے۔ تو اللہ والو 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ اگر وظیفوں میں اثر چاہیے، زبان میں تاثیر رکھنی ضروری ہے، تو اللہ والو جب چاہتے ہیں کہ آپ کے زبان سے نکلا ہوا لفظ پورا ہو تو 5 وقت رب کے سامنے پیش ہوا کریں، اپنی حاضری لگوایا کریں، کوشش کیا کریں کہ باوضو رہا کریں، دن میں 1 بار قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کریں۔ اور اللہ والو سب سے خاص اور ضروری بات، اپنی نظر کو پاک رکھیں، اپنی تنہائیاں پاک رکھیں۔ تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا گناہ مرتب کرنے سے پہلے آپ اپنے رب سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں دنیا کی نظروں سے بے شک اوجل ہوں، میں نے جس کے سامنے پیش ہونا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ یقین کریں اللہ والو کہ آپ کو دنیا میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عزت، شہرت، دولت، پیسہ، مقام، رتبہ، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، دنیا کی ہر نعمت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو امید کرتی ہوں کہ جتنی تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ کو عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اسی طریقے سے عمل کو کرنا ہے، یہ میرا آزمودہ عمل ہے۔ میں جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ میرے ہمسائے تھے، وہ میری ٹیچر تھیں، اس ٹائم میں اسکول لائف میں تھی، تو میری ٹیچر تھی، اس کے پاس میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ تو ابھی اس کی شادی کو چند مہینے گزرے تھے، اور ایسی کوئی با کردار، اچھی اور پڑھی لکھی وہ لڑکی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف اس کا رنگ تھوڑا سا معمولی سا تھا، اس قدر خوبصورت نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی، اس ٹائم میں بچی تھی، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں تھی تو کہ ان کا کیا معاملات ہے، لیکن اس وقت کی بات بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ عمل کیا تھا مبین والا۔ ان کو ہمارے مسجد کے امام نے یا کسی نے بھی، یہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں بچی تھی اس ٹائم اور اتنا میرا اس طرف دھیان بھی نہیں تھا، تو ان کو یہ مبین والا عمل بتایا تھا، انہوں نے تہجد کے ٹائم کیا تھا۔ آپ یقین کریں کہ 7 دن کے اندر ان کا شوہر ان سے آ کے معافی مانگی، گھر والوں سے معافی مانگی اور اس کو عزت کے ساتھ اپنے گھر لے کے گیا۔ یہ میرے بچپن میں نے یہ سنا تھا، یہ ایسا طاقتور عمل ہے۔ یہ واقعہ میں آپ کو جو بتا رہی ہوں تقریباً آج سے 25-30 سال پرانی، 40 سال پرانی بات ہوگی کہ جب میں اس ٹائم اسکول لائف میں تھی۔ تو اللہ والو یہ اس وقت کا یہ مجرب عمل ہے، جس کو دیا ہے، جس نے اس کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے اس پر کرم کر دیا ہے، اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ پر بھی اپنی رحمت اور برکت اسی طرح بنائے رکھے، آپ کے رزق میں برکت ڈالے، آپ کے گھریلو پریشانیاں ہیں تو ان کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب